السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ ہمارا تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے ایک اچھے استاد کی خوبیوں کے اوپر، یعنی اس کا جو مؤثر انداز تدریس ہے اس کی بات کریں گے کہ کیسے ایک استاد اچھے سے پڑھا سکتا ہے۔ استاد ہونا بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ اب استاد جب ہے، جتنا جس کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جب استاد اس قوم کا معمار ہے تو پھر قوم کی تربیت کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر آتی ہے۔ استاد کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ رٹو طوطے پیدا کر کے مارکیٹ کے اندر چھوڑ دے، کہ جو آئے ہیں بس ان کو کتاب رٹوا دے، وہ پیپر والوں کو چھاپ کے دکھا دیں، بورڈ والوں کو، اور اچھے نمبر لے کے آ جائیں۔ تو یہ استاد کی ہرگز ذمہ داری نہیں ہے۔ استاد کی ذمہ داری ایک اچھا شہری معاشرے کو دینا ہے، بچے کو ایسا بنا کے بھیجنا ہے کہ وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن سکے۔ استاد کا کام بچے کو سیکھنا سکھانا ہے، یعنی ایسے سکھانا ہے کہ جو سیکھ کر آگے سکھا سکے، بات کو سمجھ سکے، بات کی پرکھ کر سکے، معاشرے کے رویوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ شاگرد استاد کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ تو شاگرد استاد کے لیے کب رحمت بنتا ہے؟ جب استاد اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور شفقت کا رویہ رکھے گا، جب شاگرد کو موقع دے گا، جب شاگرد کو بولنے کا موقع دے گا، سوال کرنے کا موقع دے گا، تب شاگرد استاد کے لیے رحمت ہوگا۔ کیونکہ جب شاگرد سوال کرتا ہے تو استاد کے پاس یا تو جواب ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے، اگر وہ جواب دے رہا ہے تب بھی وہ سیکھ رہا ہے، کوئی نیا نقطہ اس کے سامنے آ رہا ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو پھر استاد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو غلطی کا اعتراف ہے یہ انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ اپنے نفس سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھیے، اور استاد کے پاس تو بارہا یہ موقع ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک بار ایسا موقع ملا کہ میں بھری بزم میں تھا، کسی کرسی صدارت پہ تھا، تو میں نے وہاں پر ایک بات کہہ دی۔ میرے سے جو جونیئر بیٹھے تھے انہوں نے اختلاف کیا، میں نے اس کو سوچا اس کی بات ٹھیک تھی، میری بات کی نسبت زیادہ بہتر تھی۔ اب میرے نفس اور ضمیر کے بیچ میں جنگ شروع ہو گئی۔ نفس یہ کہتا کہ آپ بڑے ہو، اب کرسی صدارت پہ ہو، تو کیا فائدہ، بس چپ کر جو ٹھیک ہے، جو آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، کس کو یاد ہے، کس کو پتہ ہے۔ لیکن میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس کی بات صحیح ہے، زیادہ اچھی ہے، اعتراف کرو۔ تو کہتا میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر اپنے نفس کے خلاف اٹھ کر یہ فیصلہ کیا، اور میں نے بڑی بزم میں یہ اقرار کر لیا کہ جو میری بات تھی اس سے اس بھائی کی بات زیادہ اچھی ہے۔ جب میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنے الفاظ کو واپس لیا، اس کی بات کو بڑا کیا، تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ میرے ضمیر نفس کے اوپر ایسی چوٹ پڑی کہ شاید میں اپنے 40 سال کی عبادت سے بھی اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اپنے نفس کو، جتنا وہ ایک منٹ، ایک لمحے کی جو میری ہمت تھی اس نے کر دیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں زندگی میں اسی بات کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اپنے الفاظ واپس لوں اور اپنی غلطی کا اعتراف کروں۔ استاد کے پاس تو ایسا بارہا موقع ہوتا ہے کہ وہ شاگردوں کو تھوڑا سا فری ہینڈ دے گا، ان کو باسوں باسی کی عادت ڈالے گا، ان کے سوال جواب کی حوصلہ افزائی کرے گا، تو بچے روز سوال کریں گے، بچے روز بحث کریں گے، تو ہمارے کسی نہ کسی نقطے کے اوپر ان کی بات زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، تب استاد کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ اس اعتراف کی طرف جاتا ہے تو شاگرد اس کے لیے رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ وہ اعتراف کرے گا کہ میرے سے اس کی بات زیادہ اچھی ہے، لیکن اتنا حوصلہ چاہیے استاد کو، اتنا حوصلہ استاد کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ ایک شاگرد کی اچھی بات کو پوری کلاس کے سامنے ایڈمٹ کر سکے کہ جو اس نے نقطہ بیان کیا یہ زیادہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور میرے ذہن میں یہ نقطہ نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک اچھے استاد کی سب سے بہترین خوبی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بچوں کا خیر خواہ ہو، جو ان کے لیے اچھا ہے وہ بتائے۔ اگر اس کے پاس اچھا جواب ہے تو دے، اگر کسی نے اچھا جواب دے دیا تو اس کو حوصلہ افزائی کرے تاکہ باقی لوگ بھی محنت کریں۔ کیسا شاگرد ہوگا یہ استاد فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اس کو موقع دے گا تو شاگرد بہت اچھے ہو جائیں گے، اگر ان کو دبا کے رکھے گا تو شاگرد یہاں بیچارے وہ فوٹو کاپی مشین بنتے چلے جائیں گے، دبتے چلے جائیں گے۔ اب شاگرد سے محبت اور ہمدردی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ سکھا رہے ہیں وہ سیکھنے کی لگن پیدا کریں۔ پہلے بچے کے اندر جو آپ نے پڑھانا ہے اس کی لگن پیدا کریں، خود پڑھیں گے، نئے نئے نکات آپ کے سامنے آئیں گے، کچھ ایسے خاص پوائنٹس کی ورڈز آپ کے سامنے ہوں گے، اس سے ملتی جلتی حکایات آپ کے سامنے ہوں گی، اس سے ملتی جلتی داستانیں آپ کے سامنے ہوں گی، ضرب الامثال آپ کے سامنے ہوں گی، روایات آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ وہ چیزیں بیان کر کے کلاس کی دلچسپی اپنے طرف کر لیں گے، بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کر دیں گے اس موضوع سے متعلق۔ جب وہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ سبق کی طرف لپکیں گے۔ جب آپ پڑھا رہے ہوں گے وہ دلچسپی سے سنیں گے، جب آپ انہیں پڑھنے کے لیے دیں گے وہ دلچسپی سے پڑھیں گے، اور جب اگلے دن آپ سننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو مؤثر طریقے سے سنا سکیں گے۔ تو بچوں کو مؤثر انداز سے پڑھائیے،
اور اس سے پہلے لازم ہے کہ خود مؤثر انداز سے پڑھیے. اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں مؤثر انداز سے پڑھنے کی ٹیکنکس بتائی گئی تھی. یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی, اگر نہیں دیکھی تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے کہ مؤثر انداز سے پڑھنا کیسے ہے. تو پہلے خود مؤثر انداز سے پڑھ لیجئے, پھر مؤثر انداز سے پڑھا دیجئے. تو یہ آپ کے اوپر قرض ہے جو آپ چکا رہے ہیں. جو لفظ آپ کے پاس ہیں وہ امانت ہیں بچوں کی, آپ ان تک پہنچا دیجیے. اب بچہ جتنا سوال جواب کرے گا, کیونکہ سوال جواب جو ہے وہ سیکھنے کی سب سے بنیادی چیز ہے. بچوں کے اندر سوال جواب کرنے کا ہمت دیجیے, خود سوال کیجیے, بچوں کے سوالوں کے جواب دیجیے, بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑائیے, نہ خود اڑائیے نہ بچوں کو اڑانے کی اجازت دیجیے. اگر بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کو منع کیجیے, ان کی حوصلہ شکنی کیجیے. جس نے سوال کیا اس کو اپریشیٹ کیجیے, اس کی تعریف کیجیے کہ اس نے سوال اٹھایا. جب آپ اس طرح ان کے سوالات کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بچے سیکھنے میں دلچسپی لیں گے, کلاس میں دلچسپی لیں گے, وہ ایکٹیو لرننگ کی طرف بڑھیں گے. اب کلیجہ جو بہت نرم ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں حرام واشی بنتے ہیں غیر اپنے, ہوتے ہیں حرام واشی بنتے ہیں غیر اپنے, الفت کی بھی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں. اگر آپ نرم لہجے سے بات کریں گے بچے آپ کے قریب ہوں گے, بچے آپ سے محبت کریں گے. اگر ہم اکھڑ ہوں گے, سخت ہوں گے, تند خو ہوں گے تو بچے ہم سے دور بھاگیں گے. جب بچے ہم سے دور بھاگیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے سبجیکٹ سے بھی دور بھاگیں گے. جب ہم ملنسار ہوں گے, بچوں سے محبت کر رہے ہوں گے تو بچے ہم سے محبت کریں گے, ہمارے سبجیکٹ سے بھی محبت کریں گے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کو کیسا پیش کرتے ہیں. تو اپنے رویوں کو, اپنے لہجوں کو اچھا رکھیے. اس کے بعد اختلاف, جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں, مجمع میں ہوتے ہیں, اختلاف تو آ ہی جاتا ہے. تو کوشش کیجیے کہ جب اختلاف کی صورتحال آ جائے تو خود کو سپر نہیں مانیے. ہم حرف آخر نہیں ہیں, ہم غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم حالانکہ ویڈیو جب بنا رہے ہوتے ہیں تو تیاری بھی کرتے ہیں, کچھ پوائنٹس لکھے بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جب بھی مجھے کوئی کمنٹ میں بتا دیتا ہے, کوئی دوست جو ہے وہ ویسے واٹس ایپ پہ بتا دیتا ہے کہ جی فلاں جگہ پر غلطی ہوگی, تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ میں شکر گزار رہتا ہوں کہ جو میری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھ پر آسان کر رہے ہوتے ہیں. میرے اصل محسن وہی ہوتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس میں جو غلطیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, ان کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. جب میں اگلی کلاس کو پڑھاؤں تو کم سے کم اس غلطی سے آگے کی بات کروں, اس کو ختم کر چکا ہوں میں تب تک. تو یہی ہر روز جو ہم سیکھتے ہیں یہ ہے. جب آپ کلاس میں کھڑے ہوں گے, بچے بات کریں گے تو اختلافات بھی آ سکتے ہیں. تو اگر آپ میں اور بچے کے بیچ میں اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے اس اختلاف کو اپنی ذات تک نہ لے کے جائیے, علمی اختلاف رکھیے. اور علمی اختلاف ہونا یہ تو رحمت کرا دیا گیا ہے کہ علمی اختلاف آپ کا ہونا چاہیے, ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کوئی اور سیاسی, مسلکی, مذہبی, ان چیزوں کو کلاس روم سے باہر رکھیے. کلاس میں اگر کسی بات پہ اختلاف ہے تو صرف اور صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے. بچوں کی بھی یہی تربیت کیجیے کہ جب بھی بات کریں وہ علمی اختلاف کریں, فروعی اختلافات کے اندر نہ پڑیں, کیونکہ اس نے ہماری پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو آپ بچوں کی تربیت بھی ایسی کریں, اپنی تربیت بھی ایسی کریں. جو اختلاف آ جاتا ہے اس میں آپ دیکھیے, اپنے ضمیر سے کی آواز سنیے کہ وہ کیا ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو دلائل دیجیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں تو پھر اپنے ضمیر کی آواز کو اونچا کیجیے, اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر کیجیے اور ضمیر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کلاس میں کہہ دیجیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو جتنا آپ اختلافات کو ایسا انداز سے کریں گے اتنا خوبصورت طریقہ ہوگا. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کو ہنس منکھ ہونا چاہیے, آپ خوش اخلاق ہوں, بچوں کے ساتھ جا کے گھل مل جائیں, تبھی بچے آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کو پانے کی جستجو کریں گے. ہمیشہ شاگردوں کو اپنے لیے رحمت سمجھیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو الفاظ دیے, پھر ان الفاظ کو آگے پہنچانے کی صلاحیت دی, طاقت دی. تو یہ خدا کا شکر ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا استاد بنائے, اچھے استادوں کے ساتھ ہمارا واسطہ رکھے, وابستگی رکھے. والسلام.